یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ محبت و عقیدت سے ہدیہ درود و سلام آقا کے حضور کر لیں۔ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سادات کرام، علماء اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، خلفاء ذی وقار اور نہایت ہی قابل احترام حاضرین و سامعین، میری اور آپ حضرات کی بے حد خوش نصیبی کہ اس وقت میں اور آپ حضرات ان کریموں کی مجلس میں حاضر ہیں، ان لجپالوں کی مجلس میں حاضر ہیں کہ جب تصور جما کر دیکھیں تو یقیناً اس مجلس شریف میں بیٹھے بیٹھے کوئی عیدگاہ کے جلوے پا رہا ہے، کوئی مدینہ طیبہ کے جلوے پا رہا ہے۔ الحمدللہ میرے آباء و اجداد کو اسی پاک بارگاہ سے تعلق تھا، نسبت تھی، اور اسی نسبت کے پیش نظر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیان نہ کروں، فقط زیارت کے لیے آیا، اس لیے کہ ہر وقت بیان کا نہیں ہوتا بلکہ آشکارا شد معلم حسن دوست۔ ہر وقت بیان کے نہیں ہوتا، کوئی ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ سامنے بٹھا کر دیدار کیا جائے۔ آشکارا شد معلم حسن دوست، دفتر و درس و سبق پاں روح اوست۔ محبت بری نعتیں آپ نے سنی اور بڑے شاندار دو سراخاں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں گے، اور جب سبزادہ والا شان تشریف لائیں گے تو سبحان اللہ بات ہی کچھ اور ہے، شان ہی کچھ اور ہے، آن ہی کچھ اور ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نام جو حسان ہے۔ اللہ پاک اس گھر کی خیرات کو، فیضان کو، انعام کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ شہزادہ پیر طیب الرحمن صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے وابستہ ایک ایک درویش جو بھی سٹیج پر آیا، نعت کی صورت میں، منقبت کی صورت میں یا بیان کی صورت میں، سچی بات ہے جس کو سٹیج پر دیکھا اور سنا نا تو یوں پتہ چل رہا تھا تراشا ہوا ہیرا ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہیرا تو ویسے ہیرا ہی ہے، لیکن ہیرا قیمتی اور وزنی تب بنتا ہے جب اس کو تراشا جائے۔ تو پتہ چلا ان ہیروں کو تراشا گیا، اور کس چیز سے تراشا گیا؟ محبت مصطفیٰ۔ اس محبت سے تراش کر اللہ کے رنگ کی وہ خوبصورت چڑھاوت چڑھا کر آج مجلس سجانے کے لیے، صرف مجلس سجانے کے لیے نہیں، ان عاشقوں کے دل و دماغ کو سجانے کے لیے حضرت کا بہت کرم، بہت شفقت تشریف لاتے ہیں۔ عموماً پیاسے سمندر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ سمندر جب چھلیں مارتا ہے، پورے برطانیہ اور یورپ میں بکھرے ہوئے مسلمان جلوے لوٹ رہے ہیں، محبتیں پا رہے ہیں، عقیدتیں پا رہے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی شفقت ہے۔ اور آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، یقیناً سارے سلاسل اللہ کے کرم سے، اللہ کے انعام سے، رحمت دو عالم کی جلوں سے مالا مال ہیں، پر مختلف آستانوں پر مختلف اسماء مبارکہ ہوتے ہیں، پر عیدگاہ شریف آستانہ عالیہ محمدیہ ہے۔ اللہ کہو سبحان اللہ، آستانہ عالیہ محمدیہ ہے۔ اللہ پھر جب آستانہ محمدیہ بن جائے تو ہر آستانہ پھر وہ دیکھتا ہے، ہر سلسلہ دیکھ رہا ہے کہ مدینہ پاک والے کیا ہی آپ کا انعام ہے،
عاشقوں کے لیے عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو اور انبساط عید دیدن روئے تو۔ شاہ صاحب کی بلاد تشریف فرما ہے، یہ حضرت میر خسرو نے مدینہ پاک کے لیے نہیں اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کیا ہے۔ اور اگلا شعر میں ضرور عرض کروں گا، حضور کیا ہی اس میں آپ فرما دیا، اور میں صرف ایک عید نہیں، اے میرے حبیب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو 100,000 عید قربانت کنم، سینکڑوں نہیں میں ہزاروں عیدیں آپ پہ قربان کروں۔ اے ہلال ماہ میں ابرو تو، آپ کی ابرو مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چاند بھول جاتا ہے، وہ چاند بھول جاتا ہے، یوں پتہ چلتا ہے کہ مطلع قریب پر وہ چاند چمک رہا ہے۔ یہ وہ نسبتوں کے خوبصورت انوار ہیں جنہیں پانے کے لیے میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، دیکھیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، میرے حبیب پاک کی زندگی اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ فرمایا، اسوہ کاملہ بھی کہا سکتا تھا، اسوہ مکملہ بھی ہو سکتا تھا، اسوہ واجبہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تمام الفاظ مبارکہ وہ ہیں کہ آیہ پاک معنوی طور پر درست تھی، لیکن رب نے کاملہ، اکملہ، مکملہ نہیں فرمایا، حسنہ فرمایا کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے اس کے اندر حسین نمونہ ہے۔ حسنہ کیوں فرمایا؟ جب حسنہ پہ غور کرتے ہیں طبیعت تڑپ جاتی ہے کہ حسنہ اس کے اندر حسن موجود ہے اور حسن کے اندر کشش موجود ہے۔ فرمایا میرے حبیب تو ہیں ہی حبیب، میرے حبیب پاک کی زندگی میں اتنا حسن ہے کہ حسن عہدے نے لٹ لئی دنیا، کوئی ورلا جان بچاوے۔ اور اسی حسنہ کو جب ہم دیکھتے جائیں تو حاضرین اس کے اندر بڑی وسعتیں موجود ہیں، بہت وسعتیں موجود ہیں۔ حسنہ کے اندر حسن موجود ہے، حسن کے اندر حسن موجود ہے، حسین کے اندر حسن موجود ہے، حسان کے اندر حسن موجود ہے۔ باقاعدہ ڈکشنریاں دیکھیں، تحقیق کریں کہ یہ اس حسن کے جلوے کہاں کہاں پر میرے اللہ نے پھیلا رکھے ہیں۔ اور جب صاحبزادہ عالی شان تشریف لائے اور حضرت کے پاس جلوہ گر ہوئے تو گزشتہ رات میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کر رہا تھا حضرت سفیانہ محفل میں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے صاحبزادے ہیں۔ تو جب میں نے اس ساری تحریر کو پڑھا تو میں بڑا تڑپا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اولاد نہیں تھی تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا فرما جو میرے مسند پہ بیٹھا ہوا خوبصورت لگے، مولا مجھے وہ فرزند عطا فرما جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا خوبصورت لگے۔ جب صاحبزادہ والا شان تشریف لائے اور حضور قبلہ عالم کے ساتھ آ کر بیٹھے، مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ جملہ یاد آ گیا، دعا مانگی مولا وہ بچہ دے جو پاس بیٹھا ہوا خوبصورت لگے، اور اتنا خوبصورت لگے لوگ بات میری کریں، جلوے میرے صاحبزادے کے دیکھیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ جذبات سلامت رکھے، یہ محبتیں سلامت رکھے، یہ پیار سلامت رکھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، مولا وہ بیٹا دے جب آئے تو آتا ہوا خوبصورت لگے، جائے تو جاتا ہوا خوبصورت لگے، آئے تو دنیا چہرہ دیکھے، جائے تو دنیا زلفیں دیکھے۔
جھولا، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی بہار، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا وقار، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے انوار، اور یہ سارے جلوے حضرت لاسانی پاک کی توجہ۔ اور حضرت یہ میں نے کریموں کے انداز میں بارگاہوں میں جلوے دیکھے ہیں کہ حضور بابو جی کے وصال کے بعد جب دنیا بابو جی کی طلب میں بے قرار ہوتی تو نصیر ملت کو دیکھا کرتے تھے۔ نصیر ملت کا چہرہ، زلفیں عنبری، وہ حسن، وہ جلوے، انہیں دیکھو تو بابو جی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ارے لاسانی پاک کے جلووں، لاسانی پاک کے جلووں کے متلاشیوں، اللہ نے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے اندر وہ چہرہ نازنین بھیج دیا ہے۔ دیکھو اس چہرے کو، جلوے لاسانی پاک کے حاصل کرو۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نسبتیں پانے کے لیے میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، پروردگار عالم۔ اور دیکھا حسان اور حسیب الرحمن، ویسے تو حسیب کا معنی ہے حساب کرنے والا، لیکن قرآن کے اندر حسیب ہوتا ہوا بھی ایک مقام پر لا یحتسب ہے۔ میں نے حضرت قرآن پاک کو دیکھا تو رب فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ میں حیران ہوا، مولا تو حسیب ہے اور لا یحتسب کیسے؟ فرمایا حسیب میں اپنے لیے ہوں اور اپنی چاہنے والوں کے لیے لا یحتسب ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنی ذات میں حسیب ہوں، پر جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بے حسابہ نوازوں گا۔ بڑے حساب میں یوم حساب، اہل حساب، اور جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے۔ حضرت پیرزادہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، عیدگاہ شریف کے کچھ اصول ہیں، عیدگاہ شریف کے کچھ مبارک اقوال ہیں، عیدگاہ شریف کے کچھ مبارک فرامین ہیں۔ کسی جگہ پر نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، تو کسی نے کہا کہ عیدگاہ شریف والے تو ہمارا نبی نہیں کہتے، ہمارے نبی کہتے ہیں۔ ارے شعر کی سجاوٹ ٹوٹ جاتی ہے، شعر کی وہ جو سجا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا معلوم، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ حضرت رومی نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کیا سمجھایا؟ فرمایا عاشقانہ مذہب و ملت جدا، کہو سبحان اللہ، مست ہو کر کہو عاشقانہ مذہب و ملت جدا، اور ملت عاشق سے ملت ہا جدا۔ شاہ جی قبلہ جو عاشق کی ملت ہے وہ تمام ملتوں سے جدا ہے۔ آخری بات حضرت عطار کی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت پیغام، اور میں سمجھتا ہوں فرمایا عطار نے ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنایا عیدگاہ شریف والوں نے ہے۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں، کیا خوبصورت فرماتے ہیں، فرمایا کفر کافر را و دیندار را، ہمیں جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کفر کافر کے لیے، دین دیندار کے لیے، کفر کافر کے لیے، دین دیندار کے لیے، کفر کافر را دیندار را، پر ذرہ عشق نبی عطار را۔ فرمایا ہمیں تو مدینہ پاک کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے، ایک ذرہ مل جائے، اس ذرے کے اندر لاکھوں زر ہیں، کروڑوں زر ہیں، اربوں زر ہیں۔ پروردگار حضرت صاحب کو عمر خیر عطا فرمائے، حضرت صاحبزادہ والا شان کی یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ نسبتیں تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مدینہ پاک والے کی زندگی میں حسین نمونے موجود ہیں، حسین جلوے موجود ہیں، حسین قسم کی راہیں موجود ہیں۔ ابھی ایک حضرت صاحب کے خادم خوبصورت راہ کا ذکر فرما رہے تھے،
محترم پروفیسر صاحب کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہ متعین فرمائی. بخاری شریف کے اندر بھی ایک راہ کا ذکر آتا ہے. میرے آقا بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رحمت دو عالم کو مصلی شریف کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو میرے آقا کے پیر مبارک کا جو دایاں انگوٹھا ہے اس پر زمین پر ایک لکیر بن رہی تھی، ایک لکیر کھینچی جا رہی تھی. جب میرے آقا مصلی شریف پر پہنچے، پیچھے لکیر کو دیکھا تو غلاموں سے فرمایا ھذا صراطی مستقیما. کہہ دو سبحان اللہ. بڑی محبت والی بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا. ھذا صراطی مستقیما، کہو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے. بخاری شریف. اب جب ہم دیکھتے ہیں سیدھی راہ کون سی ہے، وہ گنبد خضرا سے شروع ہے. سیدھی راہ کون سی ہے، وہ گنبد خضرا سے شروع ہو رہی ہے. ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ محراب مصطفیٰ پہ ختم ہو رہی ہے. ارے جاری کہاں سے ہوئے ہے؟ محبوب پاک کے قدمین طیبین سے جاری ہوئی ہے. میرے آقا نے اس راہ کو سیدھی راہ کہا جو میرے آقا کے قدمین طیبین سے وابستہ ہو، رحمت دو عالم کے نالین پاک سے وابستہ ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی حقیقت ہے، جب میں حضور قبلہ عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں نا تو حضرت میں بیان نہیں کرتا، وہ خود بیان کی پنڈوکریاں میرے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اب میں بات ختم کرنے والا تھا لیکن فاضل بریلوی فرما رہے کہ میرے اس چھوٹے سے شعر کو بھی ضرور پیش کرنا. اور وہ مبارک شعر فاضل بریلوی کا میں حضور صاحبزادہ والا شان کی نظر کروں گا. اے عیدگاہ شریف کے جلوے پانے والوں، عیدگاہ شریف سے محبت فیوز و برکات پانے والوں، فاضل بریلوی نے کیا ہی نسبت کا درس دیا ہے. فرمایا اللہ اکبر، دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن پاکا. اے چرخ کوہن اتنا تو نہ اترا، اتنا تو نہ پھول. ابھی آپ سمجھے نہیں، ابھی آپ سمجھے نہیں. میں عرض کرتا ہوں چرخ کوہن بڑھا آسمان، اے بڑھے آسمانہ، اتنا تو نہ اترا، اتنا تو نہ پھول. تو اس بات پر اتنا نہ کر کہ مجھ پر پہلی تاریخ کا چاند موجود ہے اور چھوٹے بڑے امیر غریب اتنا اعلیٰ اس چاند کو دیکھنے کے لیے سب بے قرار، اس چاند کو دیکھنے کے لیے سب تڑپ رہے ہوتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں ارے پورے آسمان، تو اس بات پر اتنا نہ اترانا کہ مجھ پر پہلی تاریخ والا چاند موجود ہے. نہیں نہیں، دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن پاک. اللہ، دل اپنا تو شیدا ہے. پتہ ہے جب ناخن کو بالکل صحیح کر کے کاٹو نا، صحیح کر کے ناخن کو کاٹو تو ناخن کی تصویر بالکل پہلی ہی اس طرح بن جاتی ہے جس طرح پہلی تاریخ والا چاند ہو. فاضل بریلوی فرماتے ہیں آسمان تو اس بات پر نہ اترنا کہ مجھ پر پہلی تاریخ کا چاند موجود ہے، تو اوپر ایک ہے، ایسے 10 چاند میرے حبیب کے قدموں میں موجود ہیں. دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن پاکا.